قرآن اترے. نبی ایسا ہوتے کہ زلفیں بکھیرے تو قرآن اترے. نبی ایسا ہوتے کہ سینے پہ ہاتھ رکھے اللہ قرآن اتارے. نبی ایسا ہوتے اگر انگلی کا اشارہ کرے رب چاند کو کھلونا بنائے. نبی ایسا ہوتے اگر قدم رکھ دے اللہ نبی کے قدموں کی برکت سے یثرب کو مدینہ بنا دے. یہ ہے نبوت. یہ ہے نبوت جس کے چہرے پہ قرآن آئے, جس کے سینے پہ قرآن آئے, جس کی اداؤں پہ قرآن آئے, اور تم نے اسے بنایا بدبختو لعنت. تمہارے انتخاب پہ کوئی چرچ کا بندہ تو پھدلے گا, لیکن چرچ کا بھی تاں اور تب تک ہو سکتا ہے جب تک انسانی جددار چھوڑے. آقا دی ختم نبوت پہ حملہ کرے تو پھر جیڑا ہی چجدہ ہوئے چجدہ راندہ پائی نہیں. کم از کم کو بندے دا بچہ تا پکڑ لیں گے. عیب زیادہ سید پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی جانتے ہیں؟ گولڑا شریف کا سجادہ نشین. دیوبندی کہتے ہیں ہمارا پیر تھا, بریلوی کہتے ہیں ہمارا پیر تھا, اہل حدیث کہتے ہیں ہماری عقیدت کا مرکز ہے. تے میں آقدہ کہ اللہ والے سارے اندر سانجے ہوں. ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, ایک ہو جاؤ ختم نبوت کے لیے. سینوں میں وسعت رکھو نبی کے ناموس کے لیے, عقیدہ ختم نبوت کے لیے. اگر سند چاہیے تو پیر سید مہر علی شاہ رحمہ اللہ کے مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں, اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے خلفاء میں سب سے آخری خلیفے کا نام سید پیر مہر علی شاہ. یہ تو آخری خلیفہ ہے. لا محالہ کو سوال کر سکتے ہیں پہلے خلیفوں میں کون تھا. میں کہتا ہوں لمبی لسٹ اور فہرست تو میں بیان نہیں کرتا, البتہ اتنا کہہ دیتا ہوں جی آخری دسی ہے تے پہلا بھی دس دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب سے آخری خلیفہ بتایا کہ پیر سید مہر علی شاہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا آخری خلیفہ ہے. پہلا بھی بتا دو. فقیہ امت علامہ رشید احمد گنگوہی, یہ وہ شخص ہے جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے سب سے پہلا خلیفہ ہے. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والی شخصیت, قاسم العلوم والخیرات, منبع الفیوز والبرکات, حجت الاسلام والمسلمین, علامہ محمد قاسم علی نانوتوی رحمت اللہ تعالی. یہ وہ عظیم شخص ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے جنہیں دوسرے نمبر پہ اپنی خلافت کے تاج سے نوازا. سبحان اللہ. مگر میں کہتا ہوں اللہ والے سارے اندر سانجے ہوں گے, جگڑن دی لوڑ کوئی نہیں. بے شک.